you have been dealing a lot of cases, especially gender-related issues. To what extent you observe that the problems were because of lack of education or lack of quality education? نہیں، یہاں پر میں صرف تعلیم کے فقدان کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو زبوں حالی ہے اور جو برا حشر ہے، دہشت گردی ہو، غربت ہو، رواداری، عدم برداشت وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک اور برتاؤ کتنا خراب ہے، ہمارے آپس کے تعلقات کتنے خراب ہیں، چاہے لسانی بنیاد پر ہوں یا صنفی بنیاد پر ہوں یا اقتصادی بنیاد پر ہوں، کسی بھی بنیاد پر ہوں. اس کا قصوروار صرف تعلیم کے فقدان کو نہیں. میں ایک اور خاص طور پہ ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گی، اور وہ ہے ہمارا جو ایک فرسودہ ظالمانہ جاگیردارانہ نظام، قبائلی نظام اور پدرسری نظام. جب تک یہ تین چیزیں ختم نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک میں سمجھتی ہوں کہ صرف تعلیم دے دینا، کیونکہ تعلیم سے آپ الف بے تے تو سیکھ لیں گے، 1 2 3 گننا تو سیکھ لیں گے، گنتی بھی سیکھ لیں گے اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیں گے، لیکن آپ کا ذہن نہیں بدلے گا، آپ کی ذہنیت نہیں بدلے گی، آپ کی سوچ اور فکر نہیں بدلے گی. آپ کی جو ایک رجحان ہے، ہمارا جو ایک پدرسری نظام، جاگیردارانہ سوچ، ایک فرعونیت، قبائلی ایک فرسودہ نظام جہاں پر مزارع اور ہاری اور زر خرید غلام کی ایک ذہنیت پائی جاتی ہے. یہ میرے زر خرید غلام، یہ میرے مزارع، یہ میرے ہاری، یہ عورتیں ہماری بانڈیاں اور کنیزیں اور یہ ہمارے گھروں میں نوکرانیاں. معاف کیجیے گا، یہ کس قسم کی اصطلاح ہے؟ جیسا کہ میں عرض کر رہی تھی کہ یہ فرسودہ جاگیردارانہ نظام، یہ قبائلی نظام، یہ پدرسری نظام، جہاں پر عورتیں لونڈیاں اور باندیاں اور کنیزیں اور نوکرانیاں سمجھی جاتی ہیں، اور مرد مزارع اور ہاری اور زر خرید غلام اور بانڈڈ لیبر سمجھے جاتے ہیں. اس کو ختم ہونا ہوگا. یا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر ہم اپنے آپ کو پتھر کے زمانے کا ایک ایسا معاشرہ جو کہ نہ کسی تہذیب و تمدن کا کہلانے کا حقدار ہے، نہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، نہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کہلانے کا حقدار ہے. یہ سب کچھ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. ان جاگیروں کی جاگیریں ختم کرنی ہوں گی، ان قبائلیوں کے قبیلے ختم کرنے ہوں گے، یہ پدرسری نظام ختم کرنا ہوگا. تمام لوگ برابر ہیں، اور اس کے لیے میری نظر میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا وہ لینڈ ریفارم کرنا ہوگا. جب تک ان کی زمینیں ان سے نہ لی گئیں، اور یہ بڑی یہ جو کارخانوں والے ہیں نا، یہ اجرت صحیح نہیں دے رہے، منیمم ویج تک نہیں دے رہے. انہوں نے کانٹریکٹ ورکرز کو رکھا ہوا ہے، ہوم بیسڈ ورکرز کو رکھا ہوا ہے، پیس ریٹ ورکرز کو رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ سریعاً قانون کی خلاف ورزی ہے. نہ کانٹریکٹ لکھ کے دیتے ہیں، نہ ان کی کوئی پینشن ہے، نہ کوئی سوشل سیکیورٹی ہے، نہ صحت کی سہولیات، نہ ان کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی سہولیات، کچھ بھی نہیں. تو نہ صرف جاگیرداروں کو بلکہ فیکٹری کے مالکانوں کو اور کارخانوں کو اور بڑے بڑے بزنس مینوں کو بھی یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو جاگیردارانہ سوچ ہے اور قبائلی سرداروں والی جو سوچ ہے، یہ وڈیروں اور چودھریوں والی جو سوچ ہے، یہ صرف زمین کی ملکیت سے نہیں آتی. یہ ایک امیر ہونے کی اور اپنے امیر ہونے کے گھمنڈ کی ایک فرعونیت والی سوچ جو ہے، وہ ہمارے بزنس طبقے میں بھی ہے. یہ سب کی ہٹانی ہوگی یہ سوچ. اچھا میم، میں ایک قائد اعظم کا ایک کوٹ میرے سامنے ہے، وہ پڑھتا ہوں. He said, "No nation can rise to the highest of glory unless your women are side by side with you. We are victim of evil custom. It's crime against humanity that our women are shut up with the 4 walls of the house as prisoners." جی، کیا کہیں گے فردر؟ یہ انہوں نے 1944 میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو خطاب میں یہ بات کہی تھی، اور یہ آج بھی
1944 کے بعد 2011 آ گیا, 70 برس گزر گئے. یہ آج بھی اتنا ہی صحیح اور اتنا ہی سچ ہے جتنا کہ یہ 1944 میں یہ قول تھا قائد اعظم کا. قائد اعظم اپنے ساتھ ہمیشہ محترمہ فاطمہ جناح کو لے کے چلتے تھے, اپنے برابر بٹھاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ جی آپ آڈینس میں بیٹھ جائیں, آپ کی تو کوئی تقریر نہیں ہے. قائد اعظم کہتے تھے کہ نہیں, یہ سٹیج پر, پلیٹ فارم پر, ڈائس پر جہاں میں بیٹھوں گا وہاں میری بہن میرے ساتھ بیٹھیں گی, اس لیے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے بر صغیر کے مسلمانوں کو جنہوں نے پاکستان بنانا تھا, اور پھر بعد میں پاکستان کے بننے کے بعد بھی یہ روایت انہوں نے قائم رکھی کہ بہن کو بالکل ساتھ رکھا, کہ عورتیں برابر کی شہری ہیں اور بچیوں اور عورتوں کے وہی حقائق ہیں اور حقوق ہیں اور ضروریات ہیں جو کہ مردوں اور لڑکوں کی ہیں. How can human rights organization help Pakistan women in their efforts to achieve gender disparity? دیکھیے, صنفی برابری حاصل کرنا اور اس حق کا تحفظ کرنا, حقوق دلائے نہیں جاتے, حقوق کے ساتھ ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں, وہ ہمارے اندر ہوتے ہیں, وہ ہماری حیثیت کا ایک حصہ ہوتے ہیں, ہمارے ہونے کا ایک حصہ ہوتے ہیں, ورنہ ہم وہ نہ ہوتے اگر ہم انسان نہ ہوتے, اور ہمارے انسانی حقوق, اس لیے ان کو انسانی حقوق کہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ان حقوق کا استعمال اور ان حقوق کو سلب کر لیا جائے, اور ان حقوق کو کے استعمال کرنے کا اختیار ہم سے چھین لیا جائے, یا ان تک رسائی حکومتیں ہم کو فراہم نہ کریں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مثلا تعلیم کا ذکر آج ہوا. آپ نے پوچھا ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں کس طرح انسانی حقوق, خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کا حق کس طرح ان تک پہنچائیں اور بیداری اور شعور کس طرح پہنچائیں. دیکھیے, یہ ہمارا فرض نہیں ہے, یہ کسی کا بھی فرض نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر سے نکل کر آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ایسی بچیوں اور ان کی ماؤں سے ملی ہوں جو کہ کوئی ریڈیو نہیں ہے, کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے, ناخواندہ ہیں, لہٰذا کوئی اخبار نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں تعلیم چاہیے, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, ہم محروم ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو محروم رہے. ایک ماں نے مجھے کہا کہ تعلیم, یہ بلوچستان کے دور دراز دشت میں کہا جو کہ ایرانی بارڈر کے پاس تھا, کہ میں تو محروم رہ گئی. یہ ایک ایسی لالٹین کی مانند ہے تعلیم جس سے دشت میں رات میں ہمیں رات کے اندھیرے میں روشنی نظر آتی ہے. یہ تعلیم کو اس نے کہا کہ یہ لالٹین کی مانند ہے. میں تو محروم رہ گئی, میرا شوہر بھی محروم رہ گیا, میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کو تعلیم ملے. تو شعور اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شعور ہے, اجاگر ہے, مانگ ہے, مطالبہ ہے. جو نہیں ہے وہ رسائی نہیں ہے, ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے. کہاں ہیں وہ ٹیچرز, کہاں ہیں وہ ٹیچرز ٹریننگ, کہاں ہے وہ نصابی ریفارم جو کہ مانگتا ہے پاکستان آج. ہمارا کریکولم ریفارم, آپ کو پتہ ہے کہ 2005 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. 1998 کی ایجوکیشن پالیسی میں کہا گیا تھا کہ کریکولم ریفارم ہوگا. 1998 سے لے کر 2005 تک وہ ریفارم ہی نہیں کیا گیا کریکولم کا. 2005 میں نام نہاد ریفارم ہوا, لیکن وہ آج تک کتابوں تک, ٹیکسٹ بکس کے اندر نہیں پہنچا, نصابی کتب میں نہیں پہنچے گا. تو پھر ہم نے ایک اچار ڈالنا ہے اس کریکولم ریفارم کا. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخر پہ آپ ایجوکیشن واچ پاکستان کے ناظرین اور قائرین کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن واچ کا اخبار اور ٹیلی ویژن پروگرام شروع کر کے اپنے قارئین اور اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے, بہت سارے لوگ دیکھ نہیں سکتے, دیکھنے سے محروم ہیں, وہ سن سکتے ہیں صرف. تو قارئین اور سامعین اور ناظرین کے لیے ایک ایسی ضرورت کو پورا کیا ہے, ایک ایسے خلا کو پر کیا ہے جو کہ حکومت بھی نہیں کر رہی اور میڈیا میں کوئی اور نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور میں امید کرتی ہوں اور دعاگو ہوں کہ یہ آپ کا بہت عمدہ ایک آپ نے جو ایک کوشش ہے اور کاوش ہے, اور یہ جو آپ نے شروع کیا ہے, امید ہے کہ یہ بہت پھلے گی اور پھولے گی یہ کوشش, اور یہ دور تک جائے گی. اور
کونے کونے تک پاکستان میں اور اردو ریڈنگ اور اردو سپیکنگ دنیا تک یہ پہنچے. خاص طور پہ وہ پاکستانیز جو کہ ڈائسپورا میں رہتے ہیں پاکستان سے باہر, وہ بہت ترسے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. میں امید کرتی ہوں کہ وہاں ان تک بھی یہ پہنچے گی آپ کی یہ کوشش. میرا پیغام ایک دو طرفہ پیغام ہے اور حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے 10% بڑھا دیا عسکری اخراجات اور بجٹ, لیکن آپ نے فیصد کے حوالے سے تعلیم کا بجٹ بڑھایا نہیں اور ایبسلیوٹ روپوں کے حوالے سے ارب ہر روپیہ کم کر دیا اسی رواں مالی سال میں. خدا را میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں حکومت کے سامنے کہ خدا را تعلیم پر توجہ دیں, بالخصوص بچیوں کی اور خواتین ٹیچرز پر توجہ دیں, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو 48% آبادی تو محروم ہے ہی, ہمارے لڑکے بھی محروم رہ جائیں گے. اور جب تک خواتین ٹیچریں ہمارے بچوں کو لڑکیوں کی عزت کرنا نہیں سکھائیں گے, تو یہ میرا دوسرا جو ایک پیغام ہے. خواتین اور مرد, استاد سے, استانیوں سے یہ پیغام ہے اور والدین سے یہ پیغام ہے اور معاشرے سے یہ پیغام ہے اور التجا ہے کہ بچیوں کی اور عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں. صرف ان کی نہیں جو آپ کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بیویاں ہیں, باہر جو چل رہی ہیں, سڑکوں پہ جو چل رہی ہیں, اسکولوں میں جو بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی, اور جہاں بھی آپ کو کوئی عورت یا بچی نظر آئے وہ کسی کی ماں, بہن, بیٹی یا بیوی تو ہے, آپ کی نہ صحیح وہی اس کو عزت دیں جو آپ چاہیں کہ کوئی غیر مرد آپ کے گھر کی عورتوں کو دے. مائیں ہوں, بیویاں ہوں, بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں, یہ انسان ہیں. یہ رشتے جو ہیں, یہ ماں ہونا یا بیوی ہونا یا بہن ہونا یا بیٹی ہونا, یہ مرد کے حوالے سے رشتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں انسان سمجھا جائے اور ہماری اسی طرح عزت کی جائے جو کہ کسی مرد کی جاتی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.